بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کیرا۔ کیرا کیا ہے، یہ بیماری کس وجہ سے لاحق ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور کیرے سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ جی ناظرین، کیرا دراصل سوزش تاننے کے رد عمل کے طور پر پیدا ہونے والی رطوبت ہے جو طبیعت مدبرہ بدن خون پیدا کرتی ہے یا ان غذاؤں کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے جو مولد رطوبت ہوں۔ لیکن جب مریض گرم خشک غذائیں کھاتا ہے اور پرہیز نہیں کرتا تو گلے میں کیرا گرنے لگتا ہے۔ بالخصوص چاول، بادی غذائیں اور سرخ مرچوں والے کھانے اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ رات کو حلق کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، غذا کے الٹ پھیر سے پھیپھڑوں میں جم کر کھانسی پیدا کر دیتا ہے۔ کیرا گلے میں ریشہ گرنے کو کہتے ہیں، جس کی رنگت کبھی زردی مائل، کبھی سفیدی مائل اور کبھی سبزی مائل ہوتی ہے۔ صبح اٹھنے پر حلق ریشے سے بھرا ہوتا ہے جو تھوکنے سے کچھ ہلکا ہو جاتا ہے لیکن کراہت سی آتی ہے۔ بعض اوقات یہ کیرا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں، نسیان ہو جاتا ہے، ضعف بصر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، سماعت متاثر ہوتی ہے، دماغ اور پٹھے کھینچے کھینچے محسوس ہوتے ہیں، بدن پر اشتعال طاری رہتا ہے۔ سرد موسم میں صبح چھینکیں اور ناک سے پانی بہتا رہتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، 40 سال کا آدمی 80 سال کا لگنے لگتا ہے۔ غرض کے کیرا بلغم کی وجہ سے بہت سی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی علامات پر بڑھ کر دمہ شبی کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ کیرے کو معمولی خیال نہ کریں بلکہ معالج کی نگرانی میں اس کا علاج مکمل کروائیں۔ تو ایسے خواتین و حضرات جن کو کیرے کا مرض لاحق ہے اور بہت عرصے سے لاحق ہے اور وہ اس مرض میں کوتاہی برت رہے ہیں، ان کے لیے خاص احتیاط ہے کہ فوراً سے پہلے اس کا علاج کروائیں اور اس سے مکمل شفا حاصل کریں تاکہ آپ تندرست رہوں، آپ میں قوت مدافعت ہو اور آپ جوان نظر آئیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو